نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سامعین ذی وقار، ہر محبت اپنے ساتھ کچھ تقاضے اور کچھ مطالبات رکھتی ہے کہ تاکہ محبت کے دعووں کو پر رکھا جا سکے، آیا دعوے سچے ہیں یا جھوٹے۔ اسی طرح خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر ان کی حقیقی محبت سے اکثریت ناواقف نظر آتی ہے۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اتباع رسول ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمالوں کو تباہ نہ کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس شخص نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم پر کسی اور کی محبت کو برتری نہیں دینی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من مالہ واہلہ والناس اجمعین۔ سامعین ذی وقار، اتباع رسول کا محبت رسول کا تقاضا اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا نبی کے عمل کی طرح ہونا چاہیے۔ نبی کا محبوب ہمارا محبوب ہونا چاہیے اور نبی کا دشمن ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آخر میں ایک شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر خامی اس میں تو ایمان بھی نامکمل ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام